سب کا اسپائر کے گیٹ ٹوگیدر پروگرام میں استقبال ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں اکٹھا ہونے کا موقع دیا ہے۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کا ایک تھیم ہے۔ وہ کیا تھیم ہے؟ وہ تھیم ہے میننگ فل لائف۔ ہر ایک انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے، ایک پرپس ہوتا ہے نا؟ اور وہ پرپس کیا ہے، وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ انسان کی جو زندگی ہو وہ اللہ کی رضا کے مطابق ہو، اور انسان اس دنیا میں اس طرح آئے کہ اس کی دنیا اور آخرت وہ دونوں میں کامیابی حاصل کرے۔ تو آج کے پروگرام میں ہم نے مختلف فیلڈز کے ایکسپرٹس کو بلائے ہیں جو آج ہمارے درمیان رہیں گے، ہمارے ساتھ رہیں گے، اور ہم ان سے سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جو ہماری زندگی ہے اس کو میننگ فل کیسے بنائیں، اور اپنے کریئر میں، اپنی فیلڈ میں آپ ایکسپرٹیز کیسے حاصل کریں۔ جو اسپیکرز ہے، جو گیسٹ ہے، ان کا ایک تجربہ ہے، وہ اپنی فیلڈ میں ماہر ہے، ایکسپرٹس ہے، اور وہ اپنے ایکسپیرینس کے تھرو ہم کو انشاءاللہ کیا کریں گے، گائیڈ کریں گے۔ ہمارا پروگرام کی روایت رہی ہے کہ ہم پروگرام کی شروعات اللہ کی کتاب قرآن سے کرتے ہیں۔ میں معین ڈان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور درس قرآن پیش کرے۔ معین ڈان صاحب جو ہے بہت ہی رینون فارماکو ویجیلنس پروفیشنل ہے، اور وہ فاؤنڈر ہے پی وی کون کنسلٹنگ پرائیویٹ لمیٹڈ کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین محفل، آج کا یہ پروگرام اس حیثیت سے بہت ہی معنی خیز ہے کہ ہم لوگ ایسپائر کا سیکنڈ اینیول گیٹ ٹوگیدر اس فضیلت والے مہینے کی فضیلت والے چند دنوں میں منعقد کر رہے ہیں۔ ہم نے آج قرآن مجید کی ان 5 آیات کا انتخاب کیا ہے جو اپنے آپ میں تاریخی حیثیت رکھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں میں سے ایسا شاید ہی کوئی ہو جو یہ نہیں جانتا ہو کہ یہ وہ 5 آیتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے غار حرا میں نازل ہوئی۔ یہ اس کی تاریخی حیثیت ہے، اور اس کا مضمون تو اس سے زیادہ معنی خیز۔ تو 15 منٹ میں جو ہے مجھے ان 5 آیتوں کا لب لباب یا جسٹ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تو اس سے پہلے میں ان 5 آیتوں کی ترجمانی آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ترجمہ پیش کروں گا، اور پھر انشاءاللہ تعالی چند نکات جو ہم کو ان آیات کا پس منظر اور کانٹیکسٹ سمجھنے کی میں مدد کرے گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ، پڑھو، ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو پیدا کیا علق سے، ایک خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے۔ اقرا، اور پڑھیے، وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، کہ آپ کا رب بہت کرم کرنے والا ہے۔
الذی علم بالقلم، جس نے آپ کو تعلیم دی، علم دی قلم کے ذریعے، علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو وہ اس سے پہلے نہیں جانتا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، تھوڑی سی تفصیل بتانا ناگزیر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے جو طویل روایت ملتی ہے غار حرا میں تحنس کی، جس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت المعلیٰ سے آگے جو جبل نور ہے وہاں ایک غار ہے، غار حرا، وہاں جا کر غور و فکر تفکر کرتے تھے، کیونکہ اس وقت تک آپ کی بعثت نہیں ہوئی تھی، اور وہیں پر جو ہے پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی یہ پہلی 5 آیتیں نازل۔ تمام جمہور مفسرین اور اہل علم کا اس بات میں اتفاق ہے کہ یہی وہ 5 آیتیں تھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوئے۔ سب سے پہلا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بات کا ہوا وہ پڑھنے کا، اقرا، پڑھنے کا۔ نہ ہی نماز کا حکم ہوا، نہ ہی روزے کا حکم ہوا، نہ ہی زکوٰۃ کا حکم ہوا۔ سب سے پہلا حکم جو ہوا وہ اقرا کا، پڑھنے کا۔ اس سے یہ پیغام دینا مقصود تھا کہ اسلام میں اور اللہ کے اس دین میں علم کی کتنی اہمیت ہے، اور بعض اہل علم نے یہ بھی لکھا ہے کہ اقرا اس لیے بھی ہوا، یا اقرا کا حکم اس لیے بھی ہوا، ویسے تو علم حاصل کرنے کے اور متعدد ذرائع ہیں، انسان اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتا ہے، سیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے اور سیکھتا ہے، لیکن قرآن مجید جس مصحف کی شکل میں محفوظ کیا جانے والا تھا اس کے لیے پڑھنا ضروری تھا، اور اسی لیے سب سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا۔ اقرا کے ایک معنی مفسرین نے یہ بھی کہی ہے کہ پڑھ کر سنانا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فریضہ منصبی میں جو 4 چیزیں ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ اللہ کی آیتیں تلاوت کر کے سنائیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، اور نہ صرف یہ کام کیا بلکہ یہ بھی کیا کہ یہ آیتیں جب نازل ہوتی تھی تو اللہ کے رسول خود بھی یاد کرتے تھے، اور جب گھر جاتے تھے تو اپنے صحابہ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، یہاں ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول کو امی کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کسی مدرسے سے فارغ نہیں ہوئے، اس لیے آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو یاد کر لیتے تھے، حفظ کر لیتے تھے، پھر جا کر اپنے وہ صحابہ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور اس مکی زندگی میں بہت کم لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور جن کے نام ہم کو تاریخ میں ملتی ہے، سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں، ان میں سے کسی کو بلایا جاتا تھا، اور وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان آیتوں کو لکھ لیتا تھا۔ اور اس زمانے میں لکھنے پڑھنے کا چلن بھی نہیں تھا۔ قرآن کی حفاظت کا جو مضمون ہے اس کو آپ پڑھ لیجئے کہ چمڑے کے ٹکڑوں پر، پارچمنٹ پر، پیپرس کے پتوں پر، اور اونٹ کی بڑی بڑی ہڈیوں پر، ان سب چیزوں پر قرآن کی آیتیں پہلے لکھی گئیں اور اس کو محفوظ کیا گیا۔ تو 3 چیزیں تھیں، ایک تو قرآن لوح محفوظ میں محفوظ تھا، دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آپ کے دماغ اور دل میں تھا، تیسرا آپ نے جن صحابیوں کو سنایا انہوں نے محفوظ کیا اپنے دل میں، اور آخری کہ اس کو باقاعدہ لکھ لیا گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ تمام جو اللہ تعالیٰ نے جو پروگرام بنایا، یہ اسکیم بنایا، یہ صرف اس لیے بنائی کہ قرآن مجید
اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے اور یہ کلام قیامت تک کے لیے محفوظ ہو جائے۔ تو یہ اقرا سے پہلے اور اس کے بعد میں جو ہے دیکھیے ایک بہت اہم بات ہے، اگر آپ اس چھوٹی سی نشست میں اس نقطے کو سمجھ لیں تو آگے جو ہے میرے خیال سے آپ کا سفر بہت آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کے ساتھ میں جس بات کا حکم دیا ہے وہ ہے بِاسْمِ ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ میں پڑھیے۔ یعنی ہمارا پڑھنا، ہمارا علم حاصل کرنا کس کے نام سے ہو؟ ہمارے رب کے نام سے، ہمارے مالک کے نام سے۔ تو علم کا ربوبیت یا رب کی معرفت کے ساتھ میں ایک بہت بڑا تعلق ہے۔ اگر ہم علم حاصل کریں اور اپنے رب سے دور ہو جائے تو تعلیم جس مقصد کے لیے یا علم جس مقصد کے لیے انسان کو دیا جا رہا ہے وہ مقصد اس کا فوت ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کام کریں، چاہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہو یا کھانا کھانا ہو، ہم کو ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی اس وقت ہم کو یہ یاد رہے کہ یہ جو نعمت ہے ہمارے پاس میں یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، اور اسی لیے رب کو علم کے ساتھ میں جوڑ دیا گیا۔ اور یہ ہمارا دن رات کا مشاہدہ ہے کہ جنہوں نے بہت علم حاصل کیا، جو بڑے بڑے اسکالرز بن گئے، لیکن جنہوں نے اس علم کو یا علم کو سمجھنے کے بعد میں رب تعالی کی معرفت حاصل کرنے کے بجائے انہوں نے اس کو اپنی خود کی استحقاق سمجھا یا اپنی فضیلت سمجھی، وہ قرآن مجید سے بہت دور ہو گئے، وہ اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہو گئے، بلکہ یہاں تک کہ وہ ایتھسٹ ہو گئے اور وہ ملحد ہو گئے۔ تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم کو جو ہے اللہ کو یاد رکھنا ہے، اور علم جیسا جیسا بڑھتا جائے گا ویسا ویسا رب کی معرفت بڑھتی جائے گی۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ وہ لوگ ڈرتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ تو علم کی زیادتی دراصل میں ہم کو اللہ کی معرفت میں ہمارے اضافہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہم اور زیادہ قریب ہو جانا چاہیے، نہ کہ علم حاصل کرنے کے بعد میں ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے۔ الذی خلق، جس نے بنایا، یہاں خلق کے ساتھ میں اس کا یہ محذوف ہے۔ کس کو بنایا؟ تمام دنیا کو، سارے جہانوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، جو بھی پوری یہ ہے کائنات ہے، یونیورس ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اور پھر بعد میں انسان کا الگ سے ذکر کیا، خلق الانسان من علق، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ایک خون، جمے ہوئے خون کی پھٹکری سے۔ علق کے بہت سارے معنی ہیں، اور آج کل جو ایمبرائیولوجی کی کتابیں آئی ہیں اس کے اندر علق جو ہے وہ ایک جونک کی طرح اس کی شکل کا ایک چھوٹا سا ویسکولر ایک یہ ہوتا ہے، وجود ہوتا ہے، جو کہ انسان کے ایمبریو کی سب سے ابتدائی شکل ہے، اور جو ویسکولر ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ خون ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے کہ انسان کی ماں کے پیٹ میں جو بچے کی جو ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے اس کے طرف جو ہے اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا، اور اس اشارے میں یہ بات بھی کہیں رکھی ہے، یہ بات بھی ہم کو رکھی ہے کہ ہماری حیثیت سب سے پہلے ایک حقیر نطفے کی ہے، اور یہ نطفہ بیضۂ مادر کے ساتھ میں مل کر ایک زائگوٹ بناتا ہے۔ تو یہ نطفہ اور یہ زائگوٹ اور یہ چھوٹا سا ہمارا حقیر سا ایگزسٹنس، کہیں ہم کو کبھی کبھی ہم سرکشی کرنے لگتے ہیں، طغیانی کرنے لگتے ہیں، ہم اللہ کو چیلنج کرنے لگتے ہیں، اس وقت ہم کو اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہے خلق الانسان من نطفۃ، کہ ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، وہو خصیم مبین، اور یہ اب ہم سے جھگڑا کرنے، نہیں، میں نے تم کو پیدا کیا اور اتنی حقیر پوزیشن تھی تمہاری کہ تم ایک نطفہ تھے اور آج تم اپنے خالق سے جھگڑا کرنے والے بن گئے۔ تو یہ اس وقت ہم کو یاد رکھنا چاہیے
جب کبھی ذہن میں شیطان وسوسے ڈالے اور غیر ایمانی سوالات اور غیر ایمانی چیزیں ہمارے ذہن میں آئے، ہم کو اپنی پہلی حیثیت یاد رکھنا چاہیے کہ ہر انسان کی ابتدا ایک نطفے سے ہوئی، اور پھر اس کے بعد میں کہا کہ تو اپنے رب کے نام سے پڑھ جو بہت ہی کرم کرنے والا ہے، جس نے انسان کو سکھایا قلم سے اور انسان کو وہ سب سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ سب سے پہلے تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں آنے سے پہلے علم الاسماء سکھا دیا تھا، اور دنیا میں آنے کے بعد میں قیامت تک جو علم آئے گا وہ اللہ کی طرف سے ملنے والا ہے۔ ہم اس بات پر غرور نہ کریں کہ یہ کیمسٹری کی کتاب یا گریز اناٹومی، گریز جو ہے وہ یہ اس بات پر یہ نہیں کرے کہ اس نے اناٹومی کی اتنی سب کتاب لکھ دیا۔ یہ تمام کے تمام علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا۔ میں آپ سے ایک بات بتا کے بات کو ختم کروں گا۔ آپ سوچئے کہ کیا نیوٹن نے جب سیب کو پیڑ سے نیچے گرتے ہوئے دیکھا تو اس سے پہلے سیب پیڑ سے نیچے نہیں گرتے تھے، آسمان کی طرف جاتے تھے؟ یا کیا نیوٹن نے اس سے پہلے سیب کو گرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ جس وقت اللہ نے چاہا اس وقت اللہ تعالیٰ نے نیوٹن کی ٹیوب لائٹ جلائی کہ یہ سیب نیچے کیوں گرا، اور اس نے پھر جو ہے کشش ثقل یا گریویٹیشنل فورس کا جو کیا کیا، اس نے ڈسکوری کی، انوینشن نہیں کیا، ڈسکوری کی۔ تو یہ تمام ڈسکوریز جو ہوتے ہیں، یہ کشف، الہام، یہ علم، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو نوازتا ہے اور وہ علم حاصل کرتا ہے، تو اس نے اپنے اس علم پر غرور کرنے کے بجائے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دریافت کے لیے یا اس علم کو لینے، سیکھنے اور سکھانے کے لیے قبول کر لی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔